نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 12واں پارہ سورۃ ہود، آیت نمبر 103 to 109، لفظی ترجمہ۔ انا بے شک فی ذالکا اس میں لآیتن البتہ نشانی ہے، لمن اس شخص کے لیے خافا کہ جو ڈرے عذاب الآخراتی آخرت کے عذاب سے۔ ذالکا وہ یوم دن ہے، مجموعن کہ اکٹھے کیے جائیں گے، لہو اس میں الناس لوگ، وذالکا اور یہ یوم دن ہے مشہود حاضری کا، وما اور نہیں نؤخرہ ہم تاخیر کر رہے اس میں، الا مگر لاجل معدود مگر ایک وقت معین کے لیے، یوم جس روز یاتی وہ آئے گا، لا تکلم نہ ہی وہ بول سکے گا نفس کوئی متنفس، الا مگر باذنہ اسی کی اجازت سے، فمنہم پھر ان میں کچھ شقی بدبخت ہوں گے، وسعید اور کچھ نیک بخت، فاما الذین پس وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے، ففی النار تو وہ دوزخ میں ہوں گے، لہم ان کے لیے فیہا اس میں زفیر چلانا و شہیق اور دھارنا ہوگا، استغفر اللہ، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں ما دامتی کہ جب تک رہیں گے، السماوات و آسمان، والارض اور زمین، الا مگر ما شاء جتنا چاہے، ربک کا تیرا پروردگار، انا بے شک ربا کا تمہارا پروردگار، فعال خوب کرنے والا ہے، لما یرید جو کچھ وہ چاہتا ہے، واما اور جو اللہ زینا جو لوگ سعیدو کہ نیک بخت ہوئے، وفیر جناتی اور جنت میں ہوں گے، خالدین ہمیشہ رہنے والے، فیہا اس میں ما دامت السماوات اور جب تک کا رہے آسمان، والارض اور زمین، الا مگر ما شاء کہ جو چاہے، ربک کا تمہارا پروردگار، عطاء بخشش ہے، غیر مجذوذ کہ جو نہ ختم ہونے والی ہیں، فلا پس نہ تکو آپ رہ فی مرجاتی کسی شک و شبے میں، مما اس چیز سے جو یعبدو پوجتے ہیں، ہؤلاء یہ لوگ، ما یعبدون وہ نہیں پوجتے، الا مگر کما جیسا کہ یعبدو پوجتے تھے، آباؤہم ان کے باپ دادا، من قبل اس سے پہلے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَمُوَفُّوہم پورا دینے والے ہیں ان کو، نصیبہم حصہ ان کا، غیر منقوص کہ جو بلا کاست یعنی بہت برابری کا، جو کم نہ کیا جائے گا۔ فرمایا بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے کہ جو آخرت کے عذاب سے ڈرے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس کے لیے سب لوگ جمع کیے جانے والے ہیں، اور یہ وہ دن ہے جس میں حاضری ہوگی، یعنی جو واقعات اقوام و امم اور ان کا دردناک انجام اس صورت میں بیان کیا گیا، ان میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان سے فائدہ وہی اٹھائیں گے، اور وہ دن ایسا ہوگا جب تمام بنی نوع انسان میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے، اور حساب اور کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے کیے کی جزا یا سزا دے گا۔ فرمایا ہم سے اسے مؤخر نہیں کر رہے مگر ایک گنے ہوئے وقت کے لیے، کہ جس دن وہ وقت آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا بات نہیں کرے گا، پھر ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش قسمت۔ یعنی قیامت کے دن میں تاخیر کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک وقت معین کیا ہوا ہے کہ جب وہ وقت مقررہ آ جائے گا تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوگی، لا تکلم الناس کوئی اس وقت کلام نہ کر سکے گا، یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ سے کسی طرح کی بات کرنے یا شفاعت کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، الا یہ کہ وہ اجازت دے، جیسا کہ ارشاد فرمایا سورۃ نبا میں، وہ کلام نہیں کریں گے مگر وہی کہ جسے رحمان اجازت دے گا اور وہ درست بات کہے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن انبیاء کے علاوہ کسی کو گفتگو کی ہمت نہیں ہوگی، اور انبیاء کی زبان پر بھی اس دن صرف یہی ہوگا کہ یا اللہ ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ فرمایا تو وہ جو بدبخت ہوئے سو وہ آگ میں ہوں گے، اور ان کے لیے اس میں ایک گدھے کی طرح آواز کھینچنا اور نکالنا ہے،
ہمیشہ اس میں رہنے والے جب تک کہ سارے آسمان اور زمین قائم ہیں، مگر جو تیرا رب چاہے، بے شک تیرا رب کر گزرنے والا ہے جو چاہتا ہے۔ بے شک قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بدبخت ہوں گے کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور کرب و غم کے مارے ان کے سینوں سے آہیں اٹھ رہی ہوں گی، وہاں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو محض اپنے فضل و کرم سے اس میں نہ ڈالے، یا یہ کہ نافرمان اہل توحید کو ایک مدت کے بعد جہنم سے نکال دے۔ ایسی صورت میں فَأَمَّا الَّذِينَ اشرکوا کی عبارت کافروں اور مسلمان گناہ گاروں سب کو شامل ہوگی، اور یہ بات تو متواتر حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اہل توحید جہنم سے بالآخر نکال دیے جائیں گے۔ ان ربک فعال لما یرید۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو پختگی کے ساتھ مانگے، یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، اس لیے کہ اللہ پر کوئی جبر کرنے والا نہیں۔ اللہ سے جب دعا مانگو تو بچوں کی طرح مانگو، جیسے بچے ہم سے ضد کرتے ہیں اور اپنی کہی ہوئی بات پوری کروا لیتے ہیں، اس طرح اپنے بڑے حق کے ساتھ اگر آپ اللہ کا حق ادا کرنے والوں میں سے ہیں تو پھر آپ بھی اللہ پر حق رکھتے ہیں کہ آپ بھی اللہ سے اس طرح سے دعا مانگے یقین کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں اپنے بندے کے توکل کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں، جیسا بندہ مجھ پر توکل رکھے گا میں ویسا ہی ہو جاؤں گا۔ اگر آپ کو دعا مانگ کر یہ یقین ہے کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی تو یقین رکھیں کہ وہ ضرور ہی قبول ہوگی، اور دعا تو کی مگر یقین نہیں ہے، پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے تو لگتا ہے نہیں ہوگی۔ اس طرح کی دعا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دعا قبول ہو جاتی ہے سوائے اس دعا کے کہ جس میں جلدی کی جائے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کہ جلدی کیا ہے؟ فرمایا کہ دعا کرنا اور پھر کہہ دینا کہ میں تو بہت دعا کی مگر مجھے نہیں لگتا کہ میری دعا قبول ہوگی، یہ ہے دعا میں جلدی۔ فرمایا اور رہ گئے وہ جو خوش قسمت بنائے گئے تو وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہنے والے جب تک کہ سارے آسمان اور زمین قائم ہیں، مگر جو تیرا رب چاہے، ایسا عطیہ جو قطع کیے جانے والا نہیں ہے۔ الا ما شاء ربک، یہ استثناء بھی گناہ گار اہل ایمان کے لیے ہے، یعنی دیگر جنتیوں کی طرح یہ گناہ گار مومن ہمیشہ سے جنت میں نہیں رہے ہوں گے، بلکہ ابتدا میں ان کا کچھ عرصہ جہنم میں گزرے گا، اور پھر انبیاء اور اہل ایمان کی سفارش سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں ہو جائیں گے داخل تو موت کو لایا جائے گا، پھر اس کو جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا، پھر ایک پکارنے والا پکار لگائے گا کہ اے جنت والو اب موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والو اب موت نہیں آئے گی۔ اس اعلان سے جنت والوں کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا اور دوزخ والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت میں چلا جائے گا وہ نعمتوں میں ہوگا، پھر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے اور اس کا شباب کبھی بنا نہیں ہوگا، یعنی کم نہیں ہوگا۔ اللہم منہم، اللہم منہم، اللہم منہم، آمین، اللہ میں ان میں سے کرے، آمین ثم آمین۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے گا کہ اہل دوزخ ابھی کبھی موت نہیں آئے گی، اور اہل جنت اب کبھی موت نہیں آئے گی بلکہ ہمیشہ یہی رہنا ہوگا۔ فرمایا پس تو اس کے بارے میں جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں کسی شک میں نہ رہو کہ یہ لوگ عبادت نہیں کرتے مگر جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، بے شک ہم یقیناً انہیں ان کا حصہ پورا پورا دینے والے ہیں کہ جس میں کوئی کمی نہ کی گئی ہوگی۔ آیت میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مقصود دوسرے لوگ ہیں کہ جن کے دل و دماغ میں بتوں اور اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کے جھوٹے ہونے میں کسی قسم کا شک ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے شک سے قطعی طور پر پاک تھے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ کفار کے معبودوں کے باطل ہونے میں بالکل شبہ نہ کریں،
ان کے معبود بھی ان کے باپ دادا کے معبودوں کے معنی جھوٹے اور باطل ہیں۔ ہم ان کے باپ دادا کی طرح انہیں بھی عذاب دیں گے اور اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ہمارے بڑے ہمارے لیے جو چھوڑ کر وہ چلے گئے وہ جا چکے، اب ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ کیا توحید کا پیغام دیتے ہوئے جا رہے ہیں یا نعوذ باللہ کسی قسم کا شرک یا کسی قسم کی بدعت ایجاد کر کے جا رہے ہیں؟ تو یقین کریں کہ اگر تو ہم اپنے پیچھے توحید چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس چیز کو قبول اور منظور فرمائیں گے، اور ہمارے بعد جو لوگ ان پر عمل کریں گے ان باتوں پر تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا اجر میں سے بھی ہمیں اجر ضرور عطا کریں گے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم کسی کے لیے کوئی ایسا عمل چھوڑ جائیں کہ جو ہمارا عمل دیکھ کر کوئی دوسرا اپنائے اور وہ جو عمل تھا وہ شریعت سے بالکل ہی علیحدہ تھا۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، تو پھر آپ یقین یہ بھی کر لیں کہ اگر ہمارے بعد اسی عمل پر وہ ہمارے اولاد ہو گئی، ہمارے پیروکار جتنے جو جاننے والے ہیں، جو دوست ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہم فلاں کام کر رہے ہیں اور ہمیں دیکھ کر انہوں نے بھی وہ کام کیا، تو پھر اس کا بھی یقین رکھیں کہ ان کی برائی میں سے بھی حصہ جو ہے وہ ملے گا۔ یہ ضرور چیک کرتے چلے جائیں کہ ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اللہ کی توحید کو اپنے پیچھے، اپنے بچوں میں، اپنے اولاد میں یہ چیز جب ہم چھوڑ کر جائیں۔ آمین ثم آمین، تاکہ وہ اس پر عمل کرتے ہوئے ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔